بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج آپ حضرات کی سامنے اللہ رب العزت کے عذاب کے تعلق سے کچھ باتیں پیش کر رہا ہوں۔ کچھ حضرات ہیں جنہوں نے پوچھا ہے کہ مفتی صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب انسانوں پہ کس کی شکل میں آ سکتا ہے؟ تو دیکھیں بھائی، اللہ کے عذاب کی کتنی شکلیں ہیں یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن علماء نے کچھ باتیں پیش کی ہے، وہی آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے آپ یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ اگر کوئی شخص اللہ کے حکم کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزار رہا ہو، یعنی کہ گناہوں سے بچ رہا ہو، سنتوں کو ادا کر رہا ہو، اللہ کے احکام کے مطابق چل رہا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق چل رہا ہو، اور حقوق العباد کو پورے کر رہا ہو، گناہوں سے بچ رہا ہو، اور وہ پھر بھی کسی مسائل، پریشانی، مصیبت میں مبتلا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درجات بڑھا رہا ہے اور اس کو آزمائش میں ڈال رکھا ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پہ ہم مارکیٹ سے، بازار سے کوئی چیز خریدنے جائیں تو اس کو جانچتے ہیں، پرکھتے ہیں، اور اس کو خوب اچھے سے اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ ہے بھی اس قیمت کی یا نہیں، یہ ہے بھی قابل اعتماد چلنے والی ہے یا نہیں ہے۔ جیسے مارکیٹ سے ہم کوئی چیز خریدتے ہیں تو اس کو خوب اچھے سے جانچتے پرکھتے ہیں، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس بندے کو جانچ اور پرکھ رہا ہے کہ یہ جنت کے قابل ہے بھی یا نہیں، یہ میری نعمت ہے جو میں بارش کی طرح برسانے والا ہوں اس پہ، یہ اس قابل ہے بھی یا نہیں۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے سے ہی سب کچھ جاننے والا ہے، لیکن پھر بھی اللہ رب العزت اس کو مصائب اور مصیبت میں ڈال کے آزمائش میں ڈالتا ہے، آزماتا ہے۔ اس کی ایک مثال اور یہ سمجھ لیجئے کہ دیکھیں، سونا ہوتا ہے نا، سونے کے بسکٹ کا اس وقت تک کچھ نہیں بن سکتا جب تک کہ اس کو آگ میں تپا کے پگھلا نہ لیا جائے۔ جب وہ پگھل جاتا ہے تو پھر اس کے زیورات بھی بن سکتے ہیں، کچھ بھی چیز بنا لیجئے، تمام چیزیں بن جائے گی۔ تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو مصائب کی، مصیبت کی اور پریشانی کی بھٹی میں تپا کے جو ہے پرکھتا ہے اور اس کو بناتا ہے۔ یہ تو وہ ہے جو اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزار رہا ہوتا ہے، اس پہ جو یہ مصائب اور پریشانی آئی ہوئی ہے یہ اللہ کا امتحان ہوتا ہے۔ اور ایک شخص وہ ہے کہ اللہ کے قانون کے خلاف زندگی گزار رہا ہوتا ہے، شراب پی رہا ہے، زنا کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، غیبت کر رہا ہے، چغلی کر رہا ہے، بہتان لگا رہا ہے، اسی طریقے سے سود کھا رہا ہے، جوا کھیل رہا ہے، سٹہ کھیل رہا ہے، نمازیں نہیں پڑھ رہا، رمضان کے روزے نہیں رکھ رہا۔ تو اس طریقے سے ایک انسان زندگی گزار رہا ہوتا ہے، اور پھر وہ مصائب اور پریشانی اور مصیبت میں مبتلا ہو، تو پھر یہ اللہ کی پکڑ ہے اس کے اوپر۔ ان بطش ربک لشدید، اللہ کی شدید پکڑ آئی ہوئی ہے اس کے اوپر۔ اب انسانوں پہ کتنی شکلوں میں اللہ کا عذاب آ سکتا ہے اس کی تھوڑی سی تفصیل میں آپ حضرات کی سامنے پیش کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے علماء نے لکھا ہے کہ کسی پریشانی کی شکل میں بھی آ سکتا ہے۔ مثلا ایک آدمی کاروبار کر رہا ہے لیکن کاروبار سے اس کو بجائے راحت اور سکون کے پریشانی ہو رہی ہے، اس کے دل کو سکون نہیں مل رہا، اس کے کاروبار میں برکت نہیں ہو رہی، پورا دن ہو جاتا ہے بیل کی طرح لگے ہوئے، پورا دن ہو جاتا ہے اس کو جیسے کولوں میں بیل کو جوڑ دیا جاتا ہے، اور اس طریقے سے کام کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے مسائل حل نہیں ہو رہے، اس کی پریشانی دور نہیں ہو رہی۔ تو کبھی کبھی انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شکل میں بھی عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ دوسری شکل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھی حادثوں کی شکل میں بھی عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ حادثے آ رہے ہوتے ہیں، پتہ لگا کہ ابھی جو ہے بیٹے کا ہاتھ ٹوٹ گیا، پتہ لگا کہ بیوی جو ہے بیمار ہو گئی، وغیرہ وغیرہ، اس طریقے سے ایکسیڈنٹ ہو گیا، گھر کے اندر سلنڈر پھٹ گیا، فلانا کام ہو گیا، اس طریقے سے حادثات آتے ہیں، تو یہ بھی اللہ کی پکڑ ہوتی ہے، اللہ کا عذاب ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گھر جنت کا باغ تھا لیکن ایک دم سے جہنم کا گڑھا بن گیا، ساس بہو کے جھگڑے ہو گئے، میاں بیوی کی نا اتفاقی ہو گئی، اس طریقے سے جو ہے نند بھاوی کے جھگڑے ہو گئے، اور دیورانی جیٹھانی کے جھگڑے ہو گئے، تو گھریلو جھگڑوں کی شکل میں بھی اللہ کا عذاب آ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اولاد کی نافرمانی کی شکل میں بھی اللہ کا عذاب آ سکتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں یار ہماری تو اولاد نکمی نکل گئی اور اس نے تو آج تک ہماری بات ہی نہیں مانی، اللہ حفاظت فرمائے۔ کتنی ایسی لڑکیاں ہیں جو باپ کی پگڑی اچھال کے غیر مسلموں کے ساتھ جا رہی ہوتی ہے۔ کتنی ایسی لڑکیاں ہیں جنہوں نے اپنے باپ کے منہ پہ ہی جو ہے
یہ کہہ دیا کہ میں غیر مسلم سے نکاح کروں گی، شادی کروں گی، اور اس کو جو ہے لے کے سامنے کھڑی ہو گئی اور باپ کے خلاف کورٹ میں کیس دائر کر کے گواہی دے دی کہ یہ مجھے قتل کرنا چاہتا ہے، تو یہ بھی اللہ کا عذاب ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بیوی نافرمان ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ آپ نے باہر سے قدم رکھا اپنے گھر میں آئے، تشریف لائے، بیوی کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا، اور بیوی نے آپ کو جواب نہیں دیا، یا جواب دیا لیکن تڑک کے دیا اور آپ کو کھری کھوٹی سنانے لگی، تو آپ یہ سوچتے ہیں کہ بھائی بیوی نے جو یہ کیا ہے نا، تو یہ کسی نے اس کو بھڑکا دیا ہوگا، کسی نے جو ہے اس کو بہکا دیا ہوگا، یا کسی نے کچھ کرا دیا ہمارے گھر میں۔ حالانکہ آپ کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ باہر جو دروازے سے باہر آپ رہے ہیں وہاں آپ سے کوئی گناہ ہو گیا ہو۔ گناہ پہ دھیان نہیں دیا بلکہ کرنے کرانے پہ دھیان دیا ہے۔ اس کو کہتے ہیں عملیات، اور اس کو لوگوں نے روحانی کیا دیا ہے کہ یہ روحانی بیماری ہے، حالانکہ روحانی بیماری یہ نہیں۔ روحانی بیماری وہ ہے کہ آپ کا دل، آپ کی روح اللہ کے احکام سے ہٹی ہوئی ہو، یہ روحانی بیماری ہے۔ آپ کا دل اللہ کا ذکر کرنے کو تیار نہیں ہوتا، آپ کی زبان جو ہے اللہ کے ذکر سے تر نہیں ہوتی، آپ جو ہے گناہ کر رہے ہیں اور آپ کو ندامت اور شرمندگی نہیں ہوتی، تو یہ روحانی بیماری ہے۔ اس بیماری کا علاج کرانا ہے۔ آپ کراتے ہیں کس کا؟ کہ بھئی بیوی کے اوپر کچھ کرا دیا ہے، جادو کرا دیا، بھوت چڑھ گیا اور اسی طریقے سے جو ہے جن چڑھ گیا وغیرہ وغیرہ، اس طریقے کی علاج کراتے ہیں آپ، جبکہ علاج کرانا تھا آپ کو اپنے روح کا، آپ کو علاج کرانا تھا اپنے گناہوں سے پاک ہونے کا۔ یہ کرا نہیں رہے اور بس عاملوں کے چکر میں لگے ہوئے ہیں۔ تو ایک یہ بات ہوتی ہے کہ بیوی نافرمان ہو گئی، یہ بھی اللہ کا عذاب ہو سکتا ہے۔ اور ایک شکل یہ ہوتی ہے کہ میاں بیوی کی آپس میں لڑائی، میاں بیوی آپس میں بیٹھے نہیں کہ اتنے میں پھر جو ہے فساد ہو گئی، بس دونوں خاندان تباہی کے کگار پہ پہنچ گئے۔ لڑکا کہہ رہا ہے کہ تو نے یہ کام کیا تو میں تجھے طلاق دے دوں گا، لڑکی کر دیتی ہے، بس ہو گئے دونوں خاندان برباد۔ ادھر سے لڑکی والے کیس کر رہے ہوتے ہیں، ادھر لڑکا جو ہے صفائی دے رہا ہوتا ہے، اور پھر بات یہاں تک آتی ہے کہ لڑکے نے طلاق دے رکھی ہے، وہ لڑکا طلاق دے کے مکر جاتا ہے۔ اب پھر جو ہے فتوے لیے جاتے ہیں، اور فتوے اس شکل میں بھی کئی دفعہ آ جاتے ہیں جب لڑکا مکر گیا تو کہ بھئی طلاق ہوئی نہیں، یا پھر جو ہے کسی دوسرے مسلک کی طرف رجوع کر لیا جاتا ہے۔ تو اب ان تمام شکلوں میں طلاق دینے کے بعد مکر جانا یا کسی دوسرے مسلک کی طرف رجوع کرنے کی وجہ سے اب یہ میاں بیوی بن کے رہ رہے ہوتے ہیں، تو یہ زنا کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوتے ہیں۔ حالانکہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھئی ہم تو پاک صاف ہو گئے، ہوا ہی کچھ نہیں، حالانکہ یہ اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی عبادت کی توفیق سے محروم کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی عبادت کی توفیق سے کیا کر دیتا ہے؟ محروم کر دیتا ہے۔ نماز آپ کے اوپر 5 وقت کی نماز فرض ہے لیکن پڑھنی نہیں ہے، آپ کے اوپر جو ہے زکوٰۃ فرض ہے لیکن دینے کی توفیق ہی نہیں ہو رہی، نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہو رہی، زکوٰۃ دینے کی توفیق نہیں ہو رہی، رمضان کا روزہ رکھنے کی توفیق نہیں ہو رہی، حج فرض ہے آپ پہ لیکن آپ جا نہیں پا رہے، توفیق ہی نہیں ہو رہی۔ تو کبھی کبھی اللہ کا عذاب اس شکل میں بھی آتا ہے کہ آپ سے سجدوں کی توفیق چھین لی جائے۔ دیکھو یاد رکھو، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب یہ نہیں ہے کہ بھئی آپ کے رزق کو تنگ کر دے یا چھین لے۔ رزق تو اللہ تبارک و تعالیٰ غیر مسلموں کو بھی دے رہا ہے، کافروں کو بھی دے رہا ہے، اور مسلمانوں سے زیادہ وسعت کے ساتھ دے رہا ہے۔ اصل اللہ کی ناراضگی کی پہچان یہ ہے کہ آپ سے سجدے کی توفیق چھین لی جائے، آپ سے جو ہے اللہ کے احکام پورا کرنے کی توفیق چھین لی جائے، رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق چھین لی جائے، زکوٰۃ دینے کی توفیق چھین لی جائے، صدقہ کرنے کی توفیق چھین لی جائے، آپ جو ہے ذکر اللہ کرتے تھے وہ توفیق آپ سے چھین لی جائے، تہجد پڑھتے تھے وہ توفیق آپ سے چھین لی جائے۔ تو اصل اللہ کے عذاب کی اور اللہ کی ناراضگی کا سبب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عبادت سے محروم کر دے، یہ اصل ہے اللہ کے عذاب کی پہچان۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری ہے، جیسے کہ میں نے ابھی بتایا ہے کہ حج فرض ہے، اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بیماری کی شکل میں بھی اللہ کا عذاب آ جاتا ہے، اللہ کا عذاب کئی دفعہ بیماری کی شکل میں بھی آ جاتا ہے۔ اب ان سب کا علاج کیا ہے؟ ان سب کا علاج میرے عزیز ساتھیوں سوائے استغفار کے کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
100 مرتبہ ہر روز استغفار کیا کرتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نوح میں خود فرماتا ہے کہ تم مغفرت طلب کرو، میں تمہاری مغفرت کروں گا، اور تمہارے لیے آسمانوں سے بارش برساؤں گا، تمہیں مال عطا فرماؤں گا، تمہیں بیٹے عطا فرماؤں گا، تمہیں باغات عطا فرماؤں گا، اور تمہارے لیے نہریں جاری فرما دوں گا، زمینوں میں نہریں جاری فرما دوں گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ہے 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ اب میں بھی، آپ بھی، گھر کی عورتیں بھی، تمام عورتیں بھی اور تمام مرد بھی ایک محاسبہ کرے۔ دو عورتیں جہاں جمع ہوئی، چاہے وہ ساس بہو کی شکل میں ہو، چاہے نند بھابھی کی شکل میں ہو، چاہے ماں بیٹی کی شکل میں ہو، چاہے بہن بہن کی شکل میں ہو، دو عورتیں جمع ہوئی تو دو عورتیں غیبت کے سوا کیا کر رہی ہوگی؟ عموماً یہی ہوتا ہے، ایک بہو ساس کی لاڈلی ہے تو دوسری بہو کی وہ کیا کر رہی ہوتی ہے؟ دوسری بہو کی غیبت کر رہی ہوتی ہے۔ ایک نند کے ساتھ جو ہے اچھی بنتی ہے، دوسری کے ساتھ نہیں بنتی، اس کی غیبت چل رہی ہوتی ہے۔ ایک بھابھی کے ساتھ آپ جو ہے اچھے اچھے سلوک سے رہتی ہے، اور دوسری کی غیبت چل رہی ہوتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام گناہوں سے پاک تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی گناہ پوری زندگی میں سرزد نہیں ہوا، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مجلس میں بیٹھتے تھے اور جب وہاں سے اس مجلس کو ختم کر کے اٹھتے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھتے تھے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، اشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک ونتوب الیک۔ اس دعا کو آپ سبھی حضرات یاد کر لیجئے۔ ساس بہو بیٹھی ہے، جب اٹھے تو اس دعا کو پڑھ کے اٹھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سا معاذ اللہ کون سا گناہ کرتے تھے مجلس میں بیٹھ کے؟ غیبت تھوڑی کرتے تھے، علی اعوذ باللہ، غیبت نہیں کرتے تھے، دین سکھاتے تھے، قرآن سکھاتے تھے، اللہ کے احکام سکھاتے تھے، لیکن پھر بھی جب اٹھتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، اشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک ونتوب الیک، یہ استغفار کر کے اٹھا کرتے تھے۔ آج ہم اپنے حالات دیکھ لیں تو کم از کم اتنا تو ہو کہ 100 مرتبہ استغفار صبح اور 100 مرتبہ شام کو کرے تو اللہ کے عذاب سے بچ جائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ خالی استغفار نہیں بھائی کہ استغفار کر لے اور بات بن گئی، نہیں نہیں، نمازیں آپ کے اوپر قضا ہے، ان کو بھی پڑھے اور ادا بھی پڑھے، رمضان کے روزے قضا ہے، ان کو بھی رکھے اور ادا بھی کرے، یعنی کہ جو آگے رمضان آئے گے اس مہینے کے بھی روزے رکھے، اور ان جو پیچھے چھوٹ چکے ہیں ان کی قضا بھی کرے۔ زکوٰۃ نہیں دی ہے تو زکوٰۃ دے، حج فرض ہے تو حج کرے۔ تو جب تک آپ اللہ کے احکام کو پورا کرنے کی فکر نہیں کریں گے تب تک جو ہے اللہ کے عذاب سے نجات نہیں پائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ میں اس قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود بدلنے کی کوشش نہ کرے۔ تو یہ ساری باتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھ دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ ہر گھر کو اللہ تبارک و تعالیٰ دیندار بنائے، آمین یا رب العالمین۔